رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ستائش، تسبیح و تمجید اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول پر بالعموم اور بالخصوص سید الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگوں و دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت اور نیکیوں کے حصول میں کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت کے راستے پر گامزن کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور نہ صرف اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید، اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت خاصہ ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے. اللہ رب العالمین کا یہ نظام بہت ہی بہترین نظام ہے. جس طریقے سے ایک تجارت پیشہ آدمی، ایک تاجر آدمی، ایک بزنس مین شخص اپنے بزنس کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ اوقات کو متعین کر لیتا ہے. کچھ موسم اور کچھ سیزنز ایسے آتے ہیں کہ جس میں ایک تاجر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے اس میں لگاتا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور انسانیت کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ موسم رکھے ہیں، کچھ سیزن رکھے ہوئے ہیں جس میں اللہ رب العالمین مومنوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دیتا ہے. وہ موسم اور سیزن، وہ بابرکت موسم اور موسم بہار رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو ان قریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ بہت بابرکت موسم ہے جس میں اللہ رب العالمین مومنوں کے ایمان کی تجارت کو فروغ دیتا ہے. جب یہ مہینہ آنے لگ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. یقول قد جاءکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. شہر مبارک، جو ایک مبارک
مہینہ ہے، تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ جس مہینے کے روزے کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، تفتح فی ابواب الجنہ، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تغلق فی ابواب الجحیم، جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ الشیاطین، اور جس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فمن حرم فقد حرم، اور جو آدمی اس کی خیر و برکت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا محروم آدمی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی زیادہ برکتیں اس کے اندر سموئی ہوئی ہیں، کتنی زیادہ برکتیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہیں، کتنا بابرکت وہ رات ہوتی ہے کہ ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت دوسری طرف، دونوں عبادت برابر ہے۔ کسی کی زندگی 93 سال کی ہوگی تبھی تو وہ 83 سال کی عبادت کرے گا، 10 سال کی عمر میں وہ عبادت شروع کرے گا اور 83 سال کی عمر پہنچ جائے گی اس کی، تب جا کر کے وہ 83 سال کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس ایک رات کو اگر وہ پا لیتا ہے اور عبادت صحیح سے کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، وہی اس بات کی تاکید فرما دی کہ تم اپنے آپ کو اس کی خیر و برکت سے محروم نہ کرنا، تم اس کی خیر و برکت سے محروم نہ رہ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات موجود ہیں اور وہ تعلیمات ہر موقع ہر مناسبت سے اعلیٰ و ارفع رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں بھی صحابہ اکرام کو تعلیمات دی ہیں اور وہ طریقے بتلائے ہیں جس طریقے سے رمضان سے بھرپور فائدہ ایک انسان اٹھا سکتا ہے، کیسے اس مہینے کو ثمر آور بنایا جا سکتا ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہی موضوع ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں۔ آج کی باتیں سننے سے پہلے آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ مہینہ جو آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو پانے کے لیے سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہماری زندگی رمضان تک باقی رکھنا تاکہ ہم اس کی خیر و برکت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ اگر ہماری زندگی کا وقت مکمل ہو چکا ہے، ہمارا وقت ہمارا دانا پانی ختم ہو چکا ہے، پھر بھی اے رب جس سے التجا ہے، تجھ سے گزارش ہے کہ ہماری زندگی کو رمضان تک باقی رکھنا۔ اور جب رمضان کا مہینہ پا لیتے، رمضان میں عبادت کر لیتے تو مسلسل دعائیں کرتے کہ اے رب جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے اس عبادت کو قبول فرما دینا۔ اس ایک بات کو ذہن میں رکھیے اور آپ آگے بڑھیے۔ اس مہینے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے کو ثمر آور بنانے کے لیے، اس مہینے کو پھلدار بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور ضوابط بتلائے ہیں۔ ان اصولوں اور ضوابط کو سامنے رکھ کر کے ہی ایک انسان اس کو رمضان کا استقبال صحیح سے کر سکتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور نہ صرف رمضان کے لیے بلکہ انسان زندگی کے جملہ معاملات میں جس کو وہ عبادت کے طور پر رب کے پاس پہنچانا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کے معاملے میں ایک اصول انسان اپنے سامنے رکھے، اور وہ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص کر لے، اپنی نیت کو صحیح کر لے، اپنی نیت کو صحیح سالم کر لے، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری انسان کے اندر آ جائے، وہ بڑے سے بڑا عمل انجام دے دے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما الاعمال کالوعاء، انسان کے اعمال کا معاملہ برتن کی طرح ہے، اذا طاب اسفلہ تاب اعلیٰ، آپ کے پاس ایک خوبصورت برتن ہے، اگر آپ نے اس کو اندر سے صاف کیا، اس کی صفائی کا خیال رکھا، آپ اس کے اندر جو چیز ڈالیں گے وہ چیز صحیح سالم رہے گی، وہ چیز صاف ستھری رہے گی۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَىٰ، آپ کے پاس بہت قیمتی برتن ہے، حتیٰ کہ سونے کا برتن آپ کے پاس ہو اور اندر سے آپ نے اس کی صفائی نہیں کی، آپ نے اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا، آپ اس کے اندر زمزم کا پانی بھی بھر دیں تو وہ گدلا نظر آئے گا، آپ جو چیز اس کے اندر ڈالیں گے وہ چیز گندی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے اعمال کا معاملہ ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت میں فتور ہے، نیت میں خرابی ہے، تو جو عبادت بھی وہ انجام دے گا وہ عبادت بھی اس کی فاسد ہو جائے گی۔ تو عبادت کو انجام دینے سے پہلے، عبادات کرنے سے پہلے اپنے نیت کے برتن کو انسان صاف ستھرا کر لے، تب جا کر کے اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ نہ صرف رمضان کے لیے آدمی اپنی نیت کو صاف کرے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے میں، پوری زندگی حتیٰ کہ موت تک وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، جو چیز بھی وہ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ عبادت کو انجام نہ دے، وہ حج کر لے، بڑے سے بڑے اعمال کو انجام دے لے، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس چیز کی اس نے نیت کی۔ اگر اس نے رب کی رضا کی نیت کی ہے تو اس کو رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اگر اس نے دکھاوے کی نیت کی، دنیا حاصل کرنے کی نیت کی، تو پھر اس کو دنیا حاصل ہو جائے گی، دنیا میں شہرت اور نامواری مل جائے گی، اللہ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اس نیت سے ہجرت کی، جس نے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا، اس کو ہجرت کی نیکیاں مل جائیں گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کی نیت رکھ کر کے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو کوئی نیکی اور کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ نیت کی درستی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرے، اور نیت سے خرابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کو انجام دے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کو انجام دے، شہرت حاصل کرنے کے لیے عبادت کو انجام دے، کہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے حاجی اور نمازی کہیں۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بابرکت عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے، دین اور اسلام کی حفاظت کے غرض سے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، کوئی نیکی آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قربانی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو تم قربانی انجام دیتے ہو، اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے۔ اگر انسان اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ مجھے گوشت حاصل کرنا ہے، اس نیت سے قیمتی بکرا خرید رہا ہے کہ محلے والے
آس پڑوس کے لوگ کہیں کہ فلانے کا بکرا بڑا قیمتی تھا، سب سے قیمتی تو اسی کا بکرا تھا، اگر اس نیت سے آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے تو پھر آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ کے نزدیک صرف آپ کی نیت پہنچ رہی ہے۔ دکھاوا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرما دی کہ دکھاوا دجال کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔ دجال کا فتنہ، دجال اپنے ایک ہاتھ میں جنت کو لے کر کے گھومے گا، ایک ہاتھ میں جہنم کو لے کر کے گھومے گا۔ جو اس کی جنت کو جنت سمجھے گا اور اس کی اطاعت قبول کر لے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے سے بڑھ کر ریاکاری کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ابن ماجہ کی، علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر عن مسیح الدجال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کے فتنے کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، دجال کے فتنے کے بارے میں ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جو دجال کے فتنے سے بڑھ کر ہے اور جس کا تمہارے تعلق سے مجھے ڈر اور خوف ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور وہ فتنہ بتلا دیجئے، اس چیز کو آپ ضرور بضرور ہمیں بتلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الشرک الخفی، وہ چیز کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی کیا ہے؟ اس چیز کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرما دی۔ ان یقوم الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، فیزین صلاتہ، پھر وہ اپنی نماز کو مزین کرنے لگے، اپنی نماز کو خوبصورت بنانے لگے، لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرنے لگے، لما یرا من نظر رجل، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کے اچھا سچا نمازی کہیں، لوگ مجھے دیکھ کر کے بڑا نمازی کہنے لگ جائے۔ اس کی نیت میں شہرت آ گئی، اس کی نیت میں خرابی آ گئی۔ جو عبادت صرف اللہ رب العالمین کو دکھلانے کے لیے کرنا تھی، اس عبادت میں اس نے ایک آدمی کو شریک کر لیا، اس ایک آدمی کو دکھلانے کے لیے اس نے اس عبادت کو انجام دیا، اور یہ چیز اس کے دل میں پوشیدہ ہوتی ہے، وہ صرف وہی آدمی جانتا ہے کہ میں نے اس چیز کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کو انجام دی ہے، دوسرے انسانوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا، اس کا رب اور وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الشرک خفی کہا، پوشیدہ شرک۔ اس نے وہ اپنے دل میں ریاکاری کو چھپا کر کے عبادت کو انجام دیتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز یہ بن جاتی ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر آپ دکھانے کے لیے عبادت کو انجام دیں گے، کوئی نیکی آپ کے کھاتے میں جمع نہیں ہوگی، آپ کا نامہ عمل خالی ہوگا۔ آپ رات دن سجدے کر لیجئے، رات دن آ کر کے مسجد میں اپنا سر پٹک لیجئے، رات دن آپ نمازیں پڑھ لیجئے، آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے کھاتے میں کوئی نیکی ہی جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر فتنہ۔ ایک دوسری حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث کے راوی ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، ایک ایسا دن جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، ہر حال میں قیامت آ کر رہے گی۔ نادى مناد، جب قیامت قائم ہوگی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، وہ آواز لگانے والا آواز لگائے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، کہ جس آدمی نے بھی کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یعنی جو عبادت وہ اللہ کے لیے انجام دے رہا تھا اس نے دوسرے کو دکھلانے کے لیے بھی عبادت کو انجام دیا، تو فرشتہ آواز لگائے گا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
تو اپنے ثواب کا مطالبہ اسی آدمی سے کر لے جس آدمی کو دکھلانے کے لیے اس نے نیک عمل کو انجام دیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، آج کے دن اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ جو آدمی ریاکاری کرتے ہوئے عبادت کو انجام دے رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی عبادت سے برات کا اعلان کر دے گا، اس کو کوئی ثواب اور نیکی نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگا دے گا کہ جاؤ تم اس آدمی سے اپنا ثواب کا مطالبہ کر لو جس کو دکھلانے کے لیے تم نے عبادت کو انجام دیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کافی مشہور حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شہید کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، ہم نے تم کو صحت و تندرستی دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیرے راستے میں میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے شہادت کی موت پائی۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ جہادی کہیں، بڑا جہاد کرنے والا کہیں، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا کہیں، اور یہ شہرت تمہیں دنیا میں حاصل ہو چکی، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ ایک عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، علم سے نوازا تھا، تم نے کہاں تک اس پر عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم سیکھا اس لیے، علم سکھایا اس لیے، قرآن تو نے پڑھا اس لیے کہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، اور دنیا میں تمہیں ایسا کہا جا چکا، دنیا میں تمہیں یہ چیز مل چکی، لہٰذا آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا، اس آدمی کو بے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ ایک سخی آدمی ہوگا، بڑا مالدار آدمی ہوگا، اللہ کے راستے میں کافی زیادہ مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تمہیں جو مال دیا تھا اس کا تم نے استعمال کیسے کیا؟ وہ آدمی کہے گا جو مال تو نے دیا تھا، جس مال سے تو نے مجھے نوازا تھا، اس مال کے ذریعے سے میں نے تیرے راستے پر بندوں کی مدد کرتا رہا، تیرے راستے پر خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی آدمی کہیں، اور تمہیں دنیا میں تو ایسا کہا جا چکا، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا ہے، آج تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اس آدمی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، آپ بڑے سے بڑے عمل کو انجام دے دیجیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ ایسے عمل کا نہیں ہے، کوئی ثواب اور کوئی نیکی آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ خواہ اپنا وقت ضائع کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے، آپ کو نیکی ملنے والی ہے، آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو رمضان کا استقبال وہ آدمی کر سکتا ہے صحیح سے، وہ آدمی صحیح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو رمضان کے آنے سے پہلے صحیح طور پر اپنی نیت کو خالص کرے۔ ہمارے گھر جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں، یا ہم کسی کے یہاں مہمانی میں جانے والے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نیت کو خالص کر لے، دوسرے نمبر پر دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کر لے۔ اگر آپ کے سر پر 30-40 کلو کا بوجھ رکھ دیا جائے، 30-40 کلو کا بوجھ رکھ دیا جائے آپ کے سر پر، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ دوڑ لگاؤ، آپ کی دوڑ میں تیز رفتاری ہونی چاہیے، پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ تیزی کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں؟ آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ آپ کے سر کے اوپر بوجھ ہے، آپ کی تیز رفتاری دھیمی پڑ جائے گی، آپ تیزی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے، آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے بوجھ ہوتے ہیں، اگر آپ گناہوں کے بوجھ کے تلے آ گئے ہیں تو عبادت کے معاملے میں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی، آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی،
वो इबादत करने में वो लज्जत आपको नहीं मिलेगी अगर आप गुनाहों के बोझ के तले दबे हुए। तो गुनाहों का बोझ आप सबसे पहले खत्म करिए, उसके बाद अल्लाह की इबादत में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आप तेजी के साथ इबादत में दौड़ लगा सकते हैं। जिस तरीके से एक आदमी के सर पर कोई बोझ ना हो तो कितनी तेजी के साथ वो दौड़ेगा, और जिस तरह से उसके सर पर बोझ, जितना बोझ डालेंगे उसकी तेज रफ्तारी कम होती जाएगी। इसी तरीके से आपके ऊपर जितना गुनाह का बोझ होगा, इबादत के मामले में आपकी परफॉर्मेंस घटती जाएगी। सबसे पहला काम आप नियत को खालिस करिए। दूसरा काम, आप अपने गुनाहों से तौबा करिए, अपने गुनाहों के बोझ को हल्का करिए। आपको मायूस नहीं होना है। आपने कितना बड़ा गुनाह कर लिया, तौबा का दरवाजा दिनों रात खुला हुआ है, आप तौबा करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तौबा को फौरी तौर पर कबूल कर लेगा। सही मुस्लिम की हदीस अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यबसुतु यदहु फिल लैली, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ को रात के वक्त कुशादा करता है, फैलाता है, लियतूबा मुसीबुन नहार, ताकि जिस आदमी से दिन में गुनाह सरजद हो जाए वो रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले। वयबसुतु यदहु फिन नहार लियतूबा मुसीबुल लैल, और दिन के वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ को फैलाता है, अपने हाथ को कुशादा करता है, ताकि जिस आदमी से रात में गुनाह हो जाए वो दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले। हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, और ये सिलसिला कब तक कायम रहेगा? जब तक सूरज पश्चिम से तुलू नहीं हो जाता। जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा तो वो कयामत की घड़ी होगी, वो कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। जब सूरज पश्चिम से तुलू होने को होगा तो सब लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि रब का वादा सही है, जो हमने सुना था वो हक है, जो हमने कुरान और हदीस में देखा था वो सच है। फिर हर आदमी तौबा के लिए आगे बढ़ेगा। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, तौबा का दरवाजा क्लोज हो जाएगा। उस वक्त तौबा काबिल कबूल नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। अल्लामा अलबानी की तहकीक के मुताबिक ये हदीस हसन दर्जे की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युगर्गिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसके अंदर गरगरे की हालत पैदा ना हो जाए, हालत नज़ा में वो ना चला जाए। जब इंसान हालत नज़ा में चला जाता है, मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब मौत के फरिश्ते सर के पास आकर के बैठ जाते हैं और जब वो अपनी बेबसी को देख लेता है, उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कब्र का अज़ाब बयान फरमाया है, जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र फरमाया, वो सारी की सारी चीजें सही है। उसे ये यकीन हो जाएगा अपनी बेबसी को देख करके, उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करेगा। उस वक्त भी तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब हालत नज़ा में एक आदमी चला जाता है, उस वक्त तो उसको यकीन हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच है, तो उस वक्त तौबा तो करेगा ही, लेकिन उस वक्त तौबा करना काम नहीं आएगा। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आप फिरौन के वाक़ये को उठा करके देख लीजिए। जब तक उसके पास ताकत रही, बादशाही रही, क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा रब हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के हिजरत करने लग गए, समुद्र सामने है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता अपनी लाठी को समुद्र में मारिए। समुद्र में लाठी मारते हैं, पानी दोनों तरफ खड़ा हो जाता है और रास्ता समुद्र के अंदर पैदा हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उसमें से गुजरने लगती है। फिरौन और उसका लश्कर भी समुद्र में पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को हुक्म देता है, दोनों तरफ से पानी मिल जाता है, फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो जाता है। उस वक्त क्या कहता है? उस वक्त कहता है कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। उसे उस वक्त यकीन हो जाता है कि मेरी ताकत कोई मतलब की ताकत नहीं है, मेरी ताकत की कोई अहमियत नहीं है। कोई तो रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दे दिया और मुझे गर्क कर दिया। उस वक्त वो तौबा करता है, ईमान लाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ईमान को, उसकी तौबा को ठुकरा देता है। अब तौबा करने से पहले 3 शर्तों को अपने सामने रखिएगा।
कोई भी गुनाहगार अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे तो 3 शर्तों को अपने सामने रखे। पहली शर्त, गुनाह को छोड़ दे। तौबा करने से पहले ये इरादा करे वो गुनाह को तर्क कर दे। दूसरी शर्त है वो अपने गुनाह में नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये इकरार करे कि मैंने वाकई गुनाह किया है और मैं अपने इस गुनाह में शर्मिंदगी का आंसू बहाता हूं। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है पुख्ता अज़्म करे, पुख्ता इरादा करे कि दोबारा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि रात को तौबा किया और सुबह फिर वही गुनाह करने लग जाए। ये 3 शर्त अपने सामने रख करके तौबा करे, गुनाह को तर्क कर दे, अपने गुनाहों का इकरार करे और दोबारा ना करने का पुख्ता अज़्म करे। और अगर मामला हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से है तो चौथी शर्त उसमें ये शामिल हो जाती है कि जिसके हक में आपने खयानत की है, अगर आपने किसी की जमीन गस्ब कर ली है, आपने किसी को मारा है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो पहले आपको उससे माफी मांगनी होगी, आपको उस बंदे को राजी करना होगा, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। आप किसी की जमीन गस्ब कर लें, किसी का हक मार लें, किसी को आप परेशान कर लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के रो रो करके गिड़गिड़ा करके माफी मांगेंगे, तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तौबा को कबूल नहीं करेगा। ये 4 शर्तें अपने सामने रखिए और वक्त आने से पहले पहले आप तौबा कर लीजिए। इसी तरीके से गरगरे का हालत जब पैदा हो जाए तो तौबा काबिल कबूल नहीं। मौत के आने से पहले इंसान तौबा करे, कयामत के आने से पहले जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा, जो कयामत की सबसे बड़ी निशानी होगी, उस वक्त भी तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें मैंने बयान की। इन 2 चीजों की जरूरत न सिर्फ रमजान में बल्कि हर वक्त इंसान को इन 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और रमजान जो कि बहुत बड़ा बाबरकत महीना है, जिसका इस्तेकबाल हमें इस तरीके से करना है, अपनी नीयत को खालिस करनी है और वो वक्त आने से पहले आप तौबा कर लीजिए, क्योंकि गुनाहों का बोझ आपके ऊपर रहेगा तो आप इबादत के मामले में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसूल और ज़वाबित बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आपके सामने उन चीजों का भी तज़किरा किया जाएगा। ये 2 चीजें काफी अहम थी जिन चीजों को मैंने बयान किया। सबसे पहले आप अपनी नीयत को खालिस कीजिए और दूसरे नंबर पर आप ये अमल कीजिए कि आप अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम व रऊफ़ुर रहीम।